ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. دل سے سننا میری بہنیں بھی، عبداللہ نام تھا. ایک جھلک حضور کی دیکھی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نہ ملنا نہ دیکھنا نہ بات کرنا نصیب ہوا. وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، دور. ان کے چچا نے ان کو پالا تھا اور ان کی ماں نے ان کے بچپنے میں یتیم ہونے کی وجہ سے جوانی میں بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا. تو ماں نے اور چچا نے مل کے پالا تھا. جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا. چچا نے بہت مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دے. کہا چچا سب چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو چچا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، کہتا تھا رک تھوڑا آرام لوں گا پھر ماروں گا. پھر مارتا تھا، پھر آرام لیتا تھا، پھر مارتا تھا. لیکن بالآخر مارتے مارتے وہ تھک جاتا تھا. کئی دن بیتے، بہت مار کھایا، بہت پٹائی ہوئی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا دین. آج کل تو تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ مسلک بدلتے ہیں، مذہب بدلتے ہیں. آج کل کے لڑکے تو لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بھی مذہب بدل رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا دن دکھایا لوگوں نے. لیکن یاد رکھنا نقصان ہے، نقصان. اگر جان دے کر بھی حضور کا عشق ملے تو سستا ہے، بہت سستا. یہ بہت سستی مے ہے. اگر جان دے کر بھی ملے تو سب کو نہیں ملتی نا، یہ سب کا مقدر بھی نہیں. بہت مار کھائی، نہیں چھوڑا آقا کو. بالآخر چچا ہار گیا، بھتیجا جیت گیا. اب وہ نہیں مارتا. ان کی حالت یہ تھی، روزانہ ماں کو آگے کہتے امی مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آ رہی ہے، امی میں جاؤں مدینے جاؤں، ان کو دیکھنے جاؤں. ماں کہتی بیٹا تجھے پتا ہے نا تیرے چچا نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ ناراض ہوگا. ابھی تو اس نے تجھے مارنا چھوڑا ہے بیٹا، تو جائے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا. پہلی بات تو جانے ہی نہیں دے گا، کہیں بیٹا تجھے قتل نہ کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی تیری جدائی کا صدمہ. پھر دوسرے دن آئے وہی، تیسرے دن آئے وہی، بار کا یہ معاملہ. ایک دن آئے صبح تو ماں سے کہا ماں مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر. کہا بیٹا ٹھیک ہے جا، لیکن اپنے چچا سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے تو میری بھی اجازت ہے. وہ آئے، عبداللہ چچا سے پاس کھڑے ہوئے. چچا آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دی، چچا ایک احسان کریں گے؟ بولو عبداللہ. چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی، میرے آقا کی، کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی. اس کی آنکھ سے گویا کہ انگارے لہو ٹپک پڑا. اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ. ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا. ٹھیک ہے جا، مگر سن ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے. نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا. جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے. لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جاری. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں. لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں لیں گے. قربان یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے نبی کی محبت میں. انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے. اور تو تاریخ کو دیکھ رہا ہے، ان کی قربانی دیکھ. تو نبی کے لیے کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی.
चचा कह रहा था कि अगर तू उनको देखने जाएगा तो दोबारा मेरे घर की छत में मैं तुझे नहीं लूंगा, घर के नीचे नहीं लूंगा, घर के अंदर नहीं लूंगा। उसको ऐसा लगा कि ये डर के कहेगा कि ठीक है नहीं जाता, लेकिन कोई तवक्कुफ के बगैर अब्दुल्ला ने कहा चचा मुझे मंजूर है, मैं आपके घर में दोबारा वापस नहीं आऊँगा। अगर उनको एक मर्तबा देखने के बाद मेरी सज़ा ये है कि मैं आपके घर में नहीं आऊँगा तो कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे इज्जत से जाने दें उनसे मिलने के लिए। चचा तो ढेर हो गया, फौरन उससे बड़ी दूसरी बात कर दी ताकि वो ना कह दें तुझे पता है ना तेरी जेब में और घर में तूने जितने पैसे जमा किए हैं वो सब मेरी वजह से मेरी दौलत है, ये सब पैसे तुझे छोड़ के जाना पड़ेंगे। अब्दुल्ला कहते चचा ये भी मंजूर है, सब पैसे छोड़ कर जाऊंगा। तीसरी बात चचा ने और मुश्किल कर दी कि अब भी ये नहीं कह देगा भतीजे पता है ना तेरा बाप तेरे बचपन में मर गया था, मैंने परवरिश की, मैंने कमाया, कपड़े घर पैसे सब मैंने तुझे दिए, अगर उनसे मिलने जाने का शौक है तो ये जो कपड़े तूने पहन रखे ना इनको भी उतारना पड़ेगा, एक कपड़े तुझे उतारना पड़ेंगे। अगर साहिब इस्तिआब इस वाक़े को न लिखते ये बात इसके अंदर तो मैं ये कभी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुसलमानों ज़रा गौर करो, एक जवान नौजवान उसको कहा जा रहा है कि अगर सफ़र करना है तो कपड़े उतार करके जा, तो उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसने क्या फैसला किया होगा और क्या करना चाहिए था। मगर तारीख़ के औराक गवाह है, जब मेरे नबी के उस जवान सहाबी को चचा कहता है कपड़े उतार दे तो हज़रत अब्दुल्ला कहते चचा अगर नबी की ज़ियारत कपड़े उतारने में हो सकती है तो ये ले तेरे कपड़े और मैं चला। दोनों कपड़े उतार कर चचा को दे दिए, सतर छुपाया, आखिरी ज़ियारत के लिए माँ के पास आए, माँ मुझे कपड़े दिला दे, मैं नंगे बदन मदीने कैसे जाऊँगा। माँ ने कहा बेटा तू जानता है ना तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तेरी माँ तुझे कपड़े दिला सके, लेकिन मेरे बेटे ये 2 दुपट्टे मेरे पास हैं, ये सूती 2 दुपट्टे, जल्दी से लेके भाग जा वरना तेरा चचा आएगा तो ये भी नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला ने माँ के दोनों दुपट्टे लिए, एक नीचे लपेटा एक ऊपर डाला और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। जब जैसे जा रहे थे, ना कोई सवारी ना कोई साथी, कुछ नहीं, पैदल जा रहे अब्दुल्ला। एक वसवसा दिमाग में आया, अब्दुल्ला तूने तो नबी को देखा लेकिन नबी ने तुझे नहीं देखा, तो नबी तो तुझे पहचानते नहीं, तूने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, पैसे नहीं लिए, कपड़े छोड़ दिए, अगर वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो तेरे मुस्तकबिल का क्या, तू कहाँ रहेगा, क्या करेगा तू। जैसे ही वसवसा आया फौरन छिड़क दिया और दिल ने कहा, इश्क ने कहा अब्दुल्ला वो ना पहचाने ना पहचाने वो ना पहचाने, अरे सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। हमारा काम था इश्क करना, कर दिया, उन पे छोड़ दिया। और बात यही है, इश्क का मतलब यही होता है, इश्क करो, कोई सिला ना मांगो। जो सिला मांगता है वो इश्क नहीं करता, वो तिजारत करता है। कौन कहता है इश्क का सिला चाहिए? इश्क का कोई सिला नहीं मांगा जाता। अरे इश्क का सिला तो ये होता है कि महबूब एक मर्तबा कह दे कि ये हमारा है, बल्कि आशिक तो ये कहता है आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब्दुल्ला ने सोचा वो नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने, हम जी लेंगे, जैसे चाहे जी लेंगे, इन्हीं दुपट्टों को लपेट कर जी लेंगे, लेकिन एक झलक महबूब की दिख तो जाएगी। इसी उधेड़ बुन में, इसी ख्यालात की दुनिया में अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो रात आधी गुजर चुकी थी। किस्मत देखो, इम्तिहान देखो, आजमाइश। सबके दरवाजे बंद, किसके घर जाऊं, कोई पहचानता ही नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। सोचा कि इनकी एक मस्जिद है, मुसलमानों की एक मस्जिद है यहाँ मस्जिद नबवी, उसके दरवाजे खुले रहते रात दिन, चलो वहीं चल के बैठते हैं, सुबह जो होगी देखा जाएगा। हाय अब यहाँ तक अब्दुल्ला की
قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا، آگے سن لیں. کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی، گھر چھوڑا، کپڑے دیے، مال دیا، پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے ہیں سلام کیا تو وہ بندہ کہتے ہیں عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے. آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے، نوجوان ہے، میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال، جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی، وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا. میرا ایک کمبل اس کو. عبداللہ نے کہا دل میں عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا کہ نہیں، لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے. ایسا محبوب، اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا. یار کا کمبل اوڑھا. نیند کسے آتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن دل چاہتا تھا کہ جلدی صبح ہو. جلدی صبح کہاں ہوتی ہے؟ قیامت ہو گئی آج کی رات، کیونکہ یار کے دید کے شوق نے قیامت بنا رکھا، بڑی طویل کر دی رات کو. سفر جلدی کٹ گیا، رات نہیں کٹتی. جب بلال نے اذان پڑھی نا، وہ روح بلالی والی اذان، روح جھوم جھوم گئی. دنیا آنکھوں میں ہینچ نظر آنے لگی. کمبل اوڑھ کر منتظر تھے وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا. دروازے پہ نظر تھی وہ کب آئے گا. ایک سے ایک چمکتے ہوئے ستارے آنے لگے. یہ ہے نہ یہ نہ یہ. میں نے ایک جھلک تو دیکھا تھا، وہ نہیں ہے. جب دروازے سے سب آ چکے تو دروازے پہ نظر تھی. بلال نے کھڑے ہو کے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو وہ اپنے گھر کے حجرے سے انداز دل ربانہ سے جب نمودار ہوا، عبداللہ نے گویا کہ دل پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہو. لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن. پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا وہ جلوے جہاں آ رہا تھا. جلدی سے نماز مکمل ہوئی تو دل میں عشق انگڑائیاں لے رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ میرے کمبل مجھے دیا، نوازا سب کو، اب کیا ہوگا؟ حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی، یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے، چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی. آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ دنیا کا عالم زیر و زبر ہو گیا. ہائے ہائے. میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے، کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے میں بھی ناک چڑھاتے ہو؟ ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں.
ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے، اس سے عشق کر رہے ہو؟ جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو، ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو، کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے۔ ارے جو تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے، آؤ نا ان سے پیار کریں۔ حضور سب کو جانتے ہیں، اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، ہر منزل پہ چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے، منزل پہ گیا تو کامیاب ہے، جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی آتی ہے، وہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے، وہاں ناکام۔ ارے یہ کیسا محبوب ہے، مر جائیں تو قبر میں آئے، میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پلانے آئے، میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری کرانے آئے، اللہ سے ملنے جائیں تو اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اپنی امت کے لیے ہمارے لیے مغفرت مانگے۔ ارے جس نے ہمیں کبھی نہیں بھولا ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ آؤ اپنے آقا سے تجدید وفا کریں، وفا کا عہد کریں اور ان کے قریب آئیں، ان سے رشتہ مضبوط کریں، ان سے معافی مانگے۔ ارے جو جان کے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اپنے غلاموں کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ آؤ نا ان سے قریب آئیں۔ آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ حضور کے قدموں کو میں گر گئے، حال دل سنایا، صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا۔ اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے۔ ایک دن ان سے کچھ ہو گیا، حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا، بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے، پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی۔ یہاں آنے کے بعد سوچا اتنی ڈانٹ پڑی کہ اندر سے بھر گیا ہوں، اگر حضور سے ملا برداشت نہیں ہوگا، رو پڑوں گا، اور رو پڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر۔ تو سوچا آج جب حضور خطبہ دیں گے تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا، چھپ کے بیٹھوں گا۔ چھپ کے پلر کے پیچھے بیٹھ گئے، مسجد کے ستون کے پیچھے۔ حضور جیسے ہی ممبر پہ گئے برداشت نہیں ہوا، جھانک کے حضور کو دیکھا رو پڑے، ایسے آنسو آئے، ان کو دیکھ کر ایسے آنسو آئے کہ رو پڑے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مگر واہ رے، غلاموں کے ناز اٹھانا کوئی ان سے سیکھے۔ اگر حضور ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بلاتے تو بھی ان کی معراج تھی، لیکن حضور نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو دیکھا عبداللہ، حضور خود ممبر سے نیچے اترے، ان کے لیے ممبر سے نیچے اترے، گئے سینے سے لپٹایا۔ اب جب حضور سینے سے لپٹائے تو پھر آنسو کس کے رکتے ہیں؟ اللہ اکبر، بچا بچا کے رکھ طیبہ کے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ اللہ اکبر، حضور نے سینے سے بہت روئے، کیا ہوا بولتے نہیں، کیا ہوا بولتے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے، اس سے ایسی غلطی ہو کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ سچ ہے؟ اب ان میں ہمت تو نہیں تھی فاروق اعظم کی کوئی شکایت کرنے کی، لیکن سر ہلا کے کہا سچ ہے حضور، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رو کے سب نکال دیا۔ سرکار نے کیا کہا پتہ ہے؟ عمر، اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا یہ بہت قربانی دے کے یہاں پہنچا ہے سب چھوڑ کے، یہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ناز تھے، یہ انداز تھے۔ پھر حضور نے بہت لاڈ پیار سے انہیں پالا پوسا۔ ایک دن آیا جنگ تبوک کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے، وہاں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ حضور کی یاد آ گئی، چلو حضور سے ملتے ہیں۔ میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہوا، ارے کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کوئی بلا تو نہیں آئی؟ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا مشعلیں جل رہی تھی اور اجالا تھا۔ میں دوڑا وہاں گیا تو دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ تھا۔ میں نے دیکھا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کا دستور تھا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر کے لوگ دیتے ہیں، قبر گھر کے لوگ کھودتے ہیں، لٹاتے بھی قبر میں گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ نوجوان یہ چند دن پہلے تو آئے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے
ابو بکر اور عمر تم دونوں اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور قبر کے انتظامات تم دونوں نے کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران تھا، کیا اس کا مقدر ہے؟ ابو بکر و عمر اس کو غسل دیں گے؟ انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، وہی مشعلوں کی چراغوں کی روشنی تھی، قبر میں اترے تو حضور نے تم لوگ باہر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں باہر آ گئے تو میں حیران تھا اب کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ کیا منزل عشق ہے، عشق والوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں۔ اوروں کی قبر میں تدفین کے بعد ہے، عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے بھی محبوب کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ کیا مقدر ہے عشق والوں کا۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں عبداللہ کو لیا اور لینے کے بعد اللہ اکبر، حضور نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی چراغوں کی مشعلوں کی روشنی میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، میں کہتا ہوں موت اس کی کیا ہوگی جس پر محبوب خدا آنسو بہا رہا ہو، روح کائنات آنسو بہا رہے ہو، جان کائنات رو رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی پر نچھاور ہوتے تھے اور عبداللہ کے چہرے پہ اور کفن پہ پڑتے تھے۔ اس وقت میں کلیجہ پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ میں نے آج سے پہلے کسی پہ رشک نہیں کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ نہ مرا ہوتا، اس کی بجائے عبداللہ ابن مسعود کو موت آ جاتی۔ ابن مسعود دیکھ تو صحیح، کوئی کفن میں نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں روزوں کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں حج و زکوٰۃ کی نیکی لے جائے گا۔ یہ عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ اپنے کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ عاشق کو کیا انعام دیا، حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی، یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اس سے میں ہمیشہ راضی رہا، اس نے بڑی قربانی دی۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں زندگی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ کے، کہ عبداللہ کو کیا مقام نصیب ہوا، لیکن یہ مرتبے نرم گدوں پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانی دے کے ملتے ہیں، یہ مرتبے نعروں سے نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانیوں سے ملتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ آج عہد کرو کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں گے، ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ذکر رسول کثرت سے کریں گے، نمبر 2 حضور کی اداؤں کو اختیار کریں گے، نمبر 3 دل میں انہی کی محبت کے چراغ جلیں گے، دل میں انہی کی محبت کے دیے جلیں گے۔